اس میں ضمیر سے پہلے بغیر الف لام کے ایک یا دو یا تین یا چار اسم آ جائیں تو یہ آپس میں کیا بن جائیں گے؟ مضاف مضاف الیہ بن جائیں گے. تو دیکھیں اگر آپ کو عبارت پر عبور حاصل ہو جاتا ہے تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ترکیب عبارت پر حصول اگر عبور حاصل ہے تو عبارت فہمی کا ملکہ آپ میں پیدا ہو جاتا ہے. نمبر دو، اگر عبارت فہمی آپ کے اندر آ گئی ہے تو اس سے پھر آپ کو کیا آئے گا؟ معانی اور مطالب کا ادراک ہوگا. نمبر تین، اگر ترکیب عبارت پر آپ کو عبور حاصل ہے تو کسی بھی عربی کتاب کو پڑھنے کا لطف اور مزہ جو ہے وہ دو بالا ہو جائے گا. اور نمبر چار، ذخیرہ الفاظ پر توجہ ہوگی. دیکھو پانچواں اور آخری فائدہ اس کے اندر یہ ہے کہ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے چار مہارتیں ہوتی ہیں. کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے بولنا اس کا، اور دوسرا اس زبان کو لکھنا آتا ہو، تیسرا اس کو پڑھنا آتا ہو، اور چوتھا اس کو اگر آپ نے سنا ہے تو وہ آپ کو سمجھ آ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آج ہم عبارت کو حل کرنے کا طریقہ سیکھیں گے، اور کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اس کے فوائد اگر معلوم ہو تو وہ کام کرنے میں انسان کو دلچسپی جو ہے وہ ہو جاتی ہے. تو اگر ہم عبارت حل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، عربی کتاب کی کوئی بھی عبارت ہے، عام عوام الناس کو عربی سے جو واسطہ ہوتا ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور قرآن مجید پر اعراب یعنی آخری حرف زبر زیر پیش وہ سارا لگا ہوتا ہے، جس کو پڑھنا جو ہے وہ مشکل نہیں ہوتا. اس کے برعکس عربی زبان میں قرآن کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں ان پر اعراب نہیں لگا ہوتا، ان پر اعراب نہیں لگا ہوتا. آپ کو نہیں معلوم ہوتا کہ اس کے آخری حرف پر ہم زبر زیر یا پیش کیوں پڑھیں گے، کہاں پڑھیں گے اور کیسے پڑھیں گے. تو ان چیزوں کو جاننے کے لیے کسی مدد حاصل کی جاتی ہے علم النحو سے. اور علم النحو ہم پڑھ تو لیتے ہیں لیکن اس کا پریکٹیکل جو ہے، اس کی ایکسرسائز، ٹھیک ہے، اس کا اجرا، اس کے اندر کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں، جس بنیاد پر جب بچہ کوئی بھی عربی کتاب پڑھنا شروع کرتا ہے، قدوری ہو گئی یا کوئی اور کتاب ہو گئی، تو مشکل کیا پیش آتی ہے؟ آخری حرف کے اعراب پر مشکل پیش آتی ہے کہ اب یہاں میں نے زبر پڑھنی ہے، زیر پڑھنی ہے یا پیش پڑھنی ہے. تو اگر آپ کو عبارت حل کرنے کا طریقہ آتا ہے تو اس کے فوائد کیا ہوں گے اس پر ہم ایک نظر ڈالتے ہیں. تو اس سے اس چیز کی اہمیت کا آپ کو علم ہوگا اور اس میں دلچسپی سے جو ہے آپ اس کو سیکھیں گے. تو دیکھیں اگر آپ کو عبارت پر عبور حاصل ہو جاتا ہے تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ترکیب عبارت پر حصول اگر عبور حاصل ہے تو عبارت فہمی کا ملکہ آپ میں پیدا ہو جاتا ہے. کس کا؟ دیکھو پہلے الفاظ کا آپس میں ربط سمجھ آئے گا تو اس کا کوئی مفہوم آپ سمجھ پائیں گے نا. تو ترکیب عبارت کی ترکیب کیا ہے؟ وہ مرکب اضافی ہے، مرکب توصیفی ہے، ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ ہے، جملہ فعلیہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے آخری حرف کا اعراب کیا ہے، یہ چیزیں پتہ ہوں گی تو پھر اگلا سٹیپ کیا ہے؟ عبارت کا مفہوم سمجھ آتا ہے. تو ترکیب عبارت پر اگر عبور حاصل ہو تو عبارت فہمی کا ملکہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. جیسے ہی وہ عبارت کو دیکھتا ہے تو فوراً وہ عبارت کے معنی اور مفاہیم انسان کے ذہن میں آنے لگ جاتے ہیں. یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کو عبارت کا آپس میں ربط پتہ ہوتا ہے. نمبر دو، اگر عبارت فہمی آپ کے اندر آ گئی ہے تو اس سے پھر آپ کو کیا آئے گا؟ معانی اور مطالب کا ادراک ہوگا. جب آپ عبارت کا لفظی ترجمہ نکال لیں گے، سمجھ لیں گے، تو اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ پوری عبارت کا جو مفہوم ہے، جو معنی ہے اور جو مطلب ہے اس تک آپ پہنچ پائیں گے. ٹھیک ہے، آپ ایک پیراگراف پڑھیں گے تو اب آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ بتا سکتے ہیں کسی کو کہ اس پیراگراف میں کس چیز کا ذکر تھا. ٹھیک ہے. نمبر تین، اگر ترکیب عبارت پر آپ کو عبور حاصل ہے تو کسی بھی عربی کتاب کو پڑھنے کا لطف اور مزہ جو ہے وہ دو بالا ہو جائے گا. کوئی بھی عربی کی کتاب آپ کے سامنے آئے گی، آپ کا دل کرے گا کہ میں اس کو پڑھ لوں. ایک پیج آپ نے پڑھا، اچھا ٹاپک بڑا اچھا ہے، تو اب آپ کا دل کرے گا پوری کتاب پڑھ لوں. ٹھیک ہے نا. اگر عربی ترکیب کا آپ کو نہیں کوئی شدھ بدھ، ٹھیک ہے، اس سے کوئی آپ کو واسطہ نہیں، لینا دینا نہیں، تو پھر یہ چیزیں آپ میں نہیں ہوں گی. اور نمبر چار، ذخیرہ الفاظ پر توجہ ہوگی. دیکھو جب آپ عبارت کا آپس میں ربط سمجھ لیا تو اب آپ کی توجہ اگلی کہاں پر جائے گی؟ ذخیرہ الفاظ پر. کوئی بھی نیا لفظ آئے گا آپ اس کی طرف منتقل ہو جاؤ گے، اس کو ڈھونڈو گے. اس طرح ذخیرہ الفاظ آہستہ آہستہ آپ کے پاس بڑھتا جائے گا اور ایک وقت آئے گا کہ آپ جو ہے ہو سکتا ہے بغیر ڈکشنری کا استعمال کیے آپ پورا صفحہ جو ہے یا پوری کتاب آپ اس کو سمجھ لیں گے. ٹھیک ہے. لیکن یہ کب آئے گا؟ جب آپ کو ترکیب عبارت پر عبور ہوگا. ترکیب عبارت پر، ورنہ ترکیب عبارت پر ہی الجھے رہو گے کہ یار یہ جملہ اگلے جملے کے لیے، یہ جملہ پچھلے جملے کے لیے، یہ کلمہ اگلے کلمے کے لیے، یہ کلمہ پچھلے کلمے کے لیے کیا بن رہا ہے، یہ سمجھ نہیں آئے گا. دیکھو پانچواں اور آخری فائدہ اس کے اندر یہ ہے کہ کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے چار مہارتیں ہوتی ہیں. کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے بولنا اس کا، اور دوسرا اس زبان کو لکھنا آتا ہو، تیسرا اس کو پڑھنا آتا ہو، اور چوتھا اس کو اگر آپ نے سنا ہے تو وہ آپ کو سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے. یہ چاروں صلاحیتیں اور یہ چاروں مہارتیں، ان کا بھی انحصار کس پر ہے؟ ترکیب عبارت پر ہے. ٹھیک ہے. اگر ترکیب عبارت پر عبور ہوگا تو آپ بول بھی سکیں گے، آپ پڑھ بھی سکیں گے، لکھ بھی سکیں گے، اور اگر کوئی اس زبان میں بات کر رہا ہے تو اس کی بات کو آپ سمجھ بھی پائیں گے. تو سب سے بڑا اور آخری فائدہ اگر آپ کو
عبارت فہمی آ گئی ہے، عبارت آپ سمجھ رہے ہیں، تو سٹیپ بائی سٹیپ آپ جو ہے وہ کہاں تک پہنچ جائیں گے؟ عربی زبان کے اندر ماہر ہو جائیں گے، عربی زبان کے اندر ماہر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اب ہم آج شروع کرتے ہیں مرکب اضافی سے، کیونکہ مرکب اضافی یہ کیا ہے؟ کثیر الاستعمال ترکیب ہے عربی زبان. مرکب اضافی کس کو کہتے ہیں؟ ایک اسم کی اضافت یعنی نسبت دوسرے اسم کی طرف کر دی جائے تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ مرکب اضافی کہلاتا ہے. اب مثال دیکھیں، کتاب و زیدین. اب اس مثال کے اندر کتاب کی نسبت کس کی طرف کی جا رہی ہے؟ زید کی طرف کی جا رہی ہے. تو جس کی نسبت ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضاف، اور جس کی طرف ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضاف الیہ. یہاں پر آپ نے جو سمجھنا ہے قاعدہ وہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یعنی اس پر کیا ہوتی ہے؟ اس پر زیر ہوتی ہے. آسان الفاظ میں اس پر زیر ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ زیر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ آ گیا آپ کو کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یعنی اس پر زیر ہوتی ہے. اب مضاف الیہ کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ کیسے ہمیں پتہ چلے گا یہ اسم مضاف ہے اور اس کے بعد والا مضاف الیہ ہے؟ اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ مضاف الیہ کی ترکیب میں ایک سے زیادہ مضاف الیہ جو ہے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو آپ وہاں پر کیسے اندازہ لگائیں گے یہ والے اسما آپس میں کیا بن رہے ہیں؟ مضاف الیہ بن رہے ہیں. تو مرکب اضافی کو ہم کس طرح پہچانیں گے؟ کیونکہ مرکب اضافی جو ہے وہ عربی ترکیب کے اندر بہت زیادہ اسما ایک دوسرے کے لیے کیا بن رہے ہوتے ہیں؟ مضاف الیہ بن رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر ہم نے کچھ مثالیں لکھی ہیں، ان میں اگر ہم غور کریں تو ہم یہاں سے ایک قاعدہ نکال سکتے ہیں. پہلی مثال کیا ہے؟ رب العالمین. العالمین پر کیا رہا ہے؟ الف لام آ رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ معرف باللام. آگے دیکھو آداب المتعلمین، یہ کیا ہے؟ معرف باللام ہے. باب صلاۃ الجمعۃ، الجمعۃ یہ کیا ہے؟ معرف باللام ہے. معرفت مقدار رأس مالی، المالی یہ کیا ہے؟ معرف باللام ہے. باب متابعت اصحاب رسول اللہ، لفظ اللہ یہ کیا ہے؟ معرف باللام ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے کوئی قاعدہ آپ کو سمجھ آیا؟ کیا معرف باللام سے پہلے کوئی اسم بغیر الف لام کے آ جائے تو یہ آپس میں کیا بن جاتے ہیں؟ مضاف الیہ بن جاتے ہیں. پہلی مثال میں دیکھو رب العالمین، رب العالمین معرف باللام سے پہلے رب یہ کیا ہے؟ بغیر الف لام کے ہے، اس کو کیا بولیں گے؟ غیر معرف باللام. ٹھیک ہے، تو غیر معرف باللام جمع معرف باللام آ جائے تو یہ آپس میں کیا بنتے ہیں؟ مضاف الیہ. رب مضاف، العالمین مضاف الیہ. تو ہمارا پہلا قاعدہ کیا آیا سامنے؟ غیر معرف باللام جمع معرف باللام. معرف باللام اسم سے پہلے بغیر الف لام کے ایک، دو، تین یا چار اسم آ جائیں تو یہ آپس میں کیا بن جاتے ہیں؟ مضاف الیہ بن جاتے ہیں. رب العالمین، آداب المتعلمین. آگے دیکھو نمبر 2 باب صلاۃ الجمعۃ. تو یہاں پر دیکھو معرف باللام سے پہلے کتنے اسم آ گئے؟ 2 اسم بغیر الف لام کے آ گئے، یہ آپس میں کیا بن جائیں گے؟ تو باب یہاں پہ مضاف، صلاۃ مضاف الیہ مضاف، اور الجمعۃ مضاف الیہ. جی ہاں، بہت اچھا سوال کیا آپ نے. رب العالمین ہم نے قاعدہ پڑھا مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. دیکھو مضاف الیہ مجرور ہمیشہ ہمیں اس پر زیر تب نظر آئے گی جب اس کا اعراب بالحرکت ہوگا. اعراب. اب اگلی مثالوں میں دیکھو باب صلاۃ الجمعۃ، معرفت مقدار رأس مالی، باب متابعت اصحاب رسول اللہ. اب یہاں سارے مضاف الیہ پر آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ زیر نظر آ رہی ہے، جر نظر آ رہی ہے، کیونکہ ان کا اعراب بالحرکت ہے. اعراب اعراب کی ایک اور قسم ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں اعراب بالحرف. کیا کہتے ہیں؟ اب کچھ اسماء معربہ ایسے ہیں جن کا اعراب حرف کے ساتھ آتا ہے، ان میں سے ایک جمع ہے. ان میں سے ایک کیا ہے؟ جمع. ٹھیک ہے، جمع مذکر سالم کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ حرف کے ساتھ ہوتا ہے. تو اعراب جمع مذکر سالم میں رفع واو کے ساتھ، واو ماقبل مضموم کے ساتھ. ٹھیک ہے، نصب اور جر یا ماقبل مکسور کے ساتھ، یا ماقبل مکسور کے ساتھ. تو یہاں پر دیکھو رب العالمین، اب اس کی جر کہاں پہ آ گئی؟ یا مقبل مکسور، یا مقبل مکسور. تو لہذا یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ یہاں پہ مجرور ہے. آداب المتعلمین، ٹھیک ہے، یا مقبل مکسور، یا مقبل مکسور. نمبر 3 مثال دیکھو معرفت مقدار رأس المال. یہاں المعرف باللام کہاں پر ہے؟ بولو. المال معرف باللام ہے، اس سے پہلے کتنے اسم ہیں؟ 3 اسم بغیر الف لام کے ہیں، تو یہ آپس میں کیا بن جائیں گے؟ مضاف الیہ. تو معرفہ کیا بنے گا؟ مضاف، مقدار مضاف الیہ مضاف، رأسی مضاف الیہ مضاف، المالی مضاف الیہ. باب متابعت اصحاب رسول اللہ.
اب لفظ اللہ کیا ہے؟ معرف باللام. اس سے پہلے کتنے اسم بغیر الف کے ہیں؟ 4 اسم. بابو متابعتی اصحابی رسول اللہ. ٹھیک ہے، تو یہ سارے آپس میں کیا بن جائیں گے؟ مضاف مضاف الیہ. بابو مضاف، متابعتی مضاف الیہ مضاف، اصحابی مضاف الیہ مضاف، رسولی مضاف الیہ مضاف، اللہ لفظ اللہ جل جلالہ کیا بن جائے گا؟ مضاف الیہ. تو یہ علامت آپ کو سمجھ آ گئی؟ کوئی بھی اسم معرف باللام ہو، اس سے پہلے بغیر الف لام کے 1 2 3 یا 4 اسم لگاتار آ جائیں تو یہ آپس میں کیا بنیں گے؟ مضاف مضاف الیہ. اب دوسری علامت اب ہم پڑھنے لگے ہیں. ان مثالوں پر غور کریں. علی قلوبہم غسل یدیہ بعض آیات ربک جمیع مدت انقطاع رؤیتی. ان مثالوں میں آپ غور کریں، آخر میں کیا آ رہا ہے؟ اس میں ضمیر. آخر میں کیا آ رہا ہے؟ ضمیر کو مضمر ہم لکھ دیتے ہیں، مضمر. غسل یدیہ یہ مضمر، بعض آیات ربک مضمر، جمیع مدت انقطاع رؤیتی یا مضمر. اب غور کرو، اس سے قاعدہ کیا معلوم ہوا؟ اس میں ضمیر سے پہلے بغیر الف لام کے 1 2 3 یا 4 اسم آ جائیں تو یہ آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں. تو ہمارا قاعدہ کیا نکلا؟ نمبر 2 علامت غیر معرف باللام پلس مضمر. لگاتار کتنے اسم آ سکتے ہیں؟ اس سے پہلے 4 اسم آ سکتے ہیں. اور یہ مثالیں استقرائی ہیں، تتبع اور تلاش سے لی گئی ہیں. ٹھیک ہے، قاعدہ کلیہ نہیں ہے. تو 100 میں سے 99% آپ کو یہ کیا دیں گی؟ علامات فائدہ دیں گی اور یہ منطبق بھی ہوں گی. تو اب یہاں پر ہم آ جاتے ہیں. نمبر 1 مثال علی قلوبہم، مضمر سے پہلے بغیر الف لام کے 1 اسم ہے، یہ کیا بن جائے گا؟ مضاف ہم مضاف الیہ بن جائے گا. شاباش. غسل یدیہ، ضمیر سے پہلے کتنے اسم آ رہے ہیں؟ 2 اسم لگاتار آ گئے اور بغیر الف لام کے ہیں. بغیر الف لام کے یہ یاد رکھنا ہے. تو یہ کیا بن جائیں گے آپس میں؟ غسل مضاف یدی مضاف الیہ مضاف ہی مضاف الیہ. بہت اعلیٰ. بعض آیات ربک، ضمیر سے پہلے کتنے اسم آ گئے؟ 3 اسم بغیر الف لام کے آ گئے تو یہ آپس میں مضاف مضاف الیہ بن جائیں گے. بعض مضاف آیات مضاف الیہ مضاف، ربی مضاف الیہ مضاف، کاف مضاف الیہ. بہت اعلیٰ. جمیع مدتی انقطاع رؤیتی، اس میں ضمیر کہاں ہے؟ یا یہاں پر ضمیر ہے. اس سے پہلے کتنے اسم آ رہے ہیں؟ 4 اسم آ رہے ہیں، جمیع مدہ انقطاع اور رؤیہ. ٹھیک ہے، تو یہ سارے آپس میں کیا بنیں گے؟ مضاف مضاف الیہ. جمیع مضاف، مدتی مضاف الیہ مضاف، اور انقطاعی مضاف الیہ مضاف، رؤیہ مضاف الیہ مضاف، یا ضمیر مضاف الیہ. تو یہ علامت اچھے سے سمجھ آ گئی. دوبارہ دوہرا لیں. اس میں ضمیر سے پہلے بغیر الف لام کے 1 یا 2 یا 3 یا 4 اسم آ جائیں تو یہ آپس میں کیا بن جائیں گے؟ مضاف مضاف الیہ بن جائیں گے. اس کے اندر تیسری علامت کے اوپر غور کریں. آپ ان مثالوں کو آپ توجہ سے دیکھیں تو آپ تیسری علامت کو خود ہی نکال لیں گے. بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ رب هذا البيت وتزيين دباجة ذلك الكتاب بیان اعتبار صفت ذلك الجزء. میں نے کس کو مارک کیا ہے ان مثالوں کے اندر؟ اسم الاشارہ کو. کس کو مارک کیا ہے؟ اسم الاشارہ کو. تو آپ غور کریں. بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، اسم الاشارہ سے پہلے غیر معرف باللام ہے. کیا ہے؟ تو غیر معرف باللام پلس اشارہ. ٹھیک ہے. رب هذا البيت، تزیین دباجتی ذالک الکتاب. ذالک اسم الاشارہ سے پہلے 2 اسم آ رہے ہیں، تزیین اور دباجہ. بیان و اعتبار صفت ذالک الجزئی، اسم الاشارہ سے پہلے کتنے اسم آ رہے ہیں؟ بیان اعتبار صفت، 3 اسم بغیر الف لام کے آگے تو یہ آپس میں کیا بن جائیں گے؟ تو قاعدہ ہمارا کیا نکلا؟ غیر معرف باللام پلس اسم الاشارہ. لگاتار 3 اسم ہو سکتے ہیں. لگاتار 3 اسم ہو سکتے ہیں. 3 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں جو مثالیں ملی ہیں اس اعتبار سے ہم کہہ رہے ہیں کہ لگاتار 3 اسم ہو سکتے ہیں. تو اب یہ آپس میں ترکیب میں کیا بنیں گے؟ یہ اسمائی، اسما کو کیا بنائیں گے ہم؟ مضاف. ہؤلائی مضاف الیہ. آگے چونکہ اور نہیں ہے اس لیے یہ مضاف الیہ اینڈ ہے. ربا مضاف، ہذا یہ یہاں پہ سمجھو، ہذا البیت اشارہ مشار الیہ مل کر. ٹھیک ہے، اسم اشارہ کا کیا ہوتا ہے؟ مشار الیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جہاں پر اسم اشارہ کا مشار الیہ ہوگا تو اشارہ مشار الیہ ٹوگیدر.
دونوں کٹھے مل کر کیا بن جائیں گے؟ مضاف الیہ بنیں گے پیچھے والے اسم کے لیے. تو هذا اسم الاشارہ البیتی مشار الیہ، اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا، رب مضاف کا. ہاں اسم الاشارہ مبتدا تب بنے گا جب وہ ابتدا میں ہوگا، جب وہ ابتدا میں ہوگا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں ھذا ولد، ھذا ولد. ٹھیک ہے، اب ابتدا میں آنے کی وجہ سے یہ مبتدا بنے گا، کیونکہ ہماری جو مثال ہے رب ھذا البیت، تو چونکہ یہاں یہ ابتدا میں نہیں ہے اس لیے یہ مبتدا نہیں بن سکتا. اور اسم الاشارہ سے پہلے بغیر الف لام کے ایک اسم کا، تو ہم نے اس کو کیا بنایا؟ مضاف مضاف الیہ. تزیین دباجتی ذالک الکتاب، ذالک اسم اشارہ سے پہلے دو اسم آ رہے ہیں، تو تزیین مضاف، دباجہ مضاف الیہ مضاف. ذالک کو کیا پہلے بنائیں گے؟ اسم الاشارہ، الکتاب مشار الیہ، اشارہ مشار الیہ دونوں مل کر مضاف الیہ. تیسری مثال دیکھو، بیان اعتباری صفتی ذالک الجزئی، ذالک الجزئی اسم الاشارہ سے پہلے تین اسم بغیر الف لام کے آگے، تو یہ آپس میں مضاف مضاف الیہ. بیان مضاف، اعتبار مضاف الیہ مضاف، صفتی مضاف الیہ مضاف. تو اسم الاشارہ کے اسم اشارہ کے بعد جب مشار الیہ آ جائے تو اس کی ترکیب کیسے بتائی میں نے؟ ذالک اسم الاشارہ الجزئی مشار الیہ، اشارہ اپنے مشار الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا، کس کا؟ صفتی مضاف کا، صفتی مضاف کا.